الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی والد احترام عزت لائق معزز سامعین کرام اور سماعت فرمانے والے لوگ میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے خطبات اندر سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سماعت فرما رہے ہو. آج کے خطبے اندر میں اس عنوان تقریر تک پہنچانے لگا. دعا فرماؤ کہ اللہ پاک شرح صدر نال حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے وفد میں جہاں تحفے تحائف لے کے آیا سی مزید اپنے والوں تحفے
واپس بھیج دیتا سی اور انہوں نے یہ پیغام دیتا سی کہ اللہ کی فرما بردار بن کے میرے کول حاضر ہو جائے، وگرنہ میرے کول ایسا لشکر ہے فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، کہ جس لشکر کا مقابلہ تسی نہ کر سکو گے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور پھر اسی توانوں تواڈی مملکت دے اندروں رسوا کر کے حقیر بنا کے کر دیں گے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کا وفد سلیمان علیہ السلام نے تحفے لے کے اور ملکہ بلقیس کے تحفیاں کی واپسی کے نام جدو واپس پہنچ گئے اور ملکہ بلقیس ساری کارگزاری سنتی ہے کہ بڑی سمجھدار خاتون سی، حالات و واقعات کو سمجھنے والی سی، اور سمجھداری سب تو بڑی ہوئی ہوتی ہے کہ بندہ موقع شناس ہو گئے کہ کس موقع پہ کیڑا انداز اور کیڑی گفتگو کارآمد ہو سکتی ہے۔ ملکہ حالات و واقعات کو سمجھ گئی کہ سلیمان صرف بادشاہ نہیں کہ وقت نبی بھی ہے، اور سلیمان کا مقابلہ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ سلیمان کی فوج کا مقابلہ کرنا سوائے بے وقوفی دے اور کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے اپنا قاصد بھیجا سلیمان علیہ السلام کے کول کہ میں تواڈے نال ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ کسی بھی زبانی بندہ سنتا ہے یقین ہوتے تھے بھی آتا ہے، لیکن حق الیقین جدوں کسی شے نوں اپنی اکھاں نال دیکھتا ہے وہ یقین جڑا پیدا ہوتا ہے نا، اس یقین جیسا سن کے جڑا یقین ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ آگ جلانی اسی سنتے ہیں، سن یقین، پھر اسی آگ کے اندر شیواں جلتے دیکھے، یہ عین الیقین ہے، اور
اور جس وقت بندہ آپ سمجھے کہ بالکل یقین ہے، پکا یقین ہو جاتا ہے کہ آپ نے مانی، یقین کے ملکہ بلقیس نو ہو گیا سی کہ سلیمان اللہ کے نبی، لیکن ایک چاہتی سی کہ میں خود اپنی اکھاں کے نال سلیمان علیہ السلام کے معجزات دیکھا۔ سلیمان علیہ السلام کے کول قاصد اور رکن ہے کہ پہنچ گیا، آپ نے آن کی اجازت بھی دے دی کہ ٹھیک ہے تو ملاقات کرنا چاہتی ہے کہ بیت المقدس آیا۔ یہ بیت المقدس جڑا اج یہودیاں دے قبضے دے اندر ہے، یہ ساڈا قبلہ اول ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی تعمیر فرمائی سی جنہ دے ذریعے، اور بیت المقدس شہر کا نام ہے، اور اس شہر کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد اقصی۔ اس مسجد کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان کی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس مسجد کے اندر، مسجد اقصی کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازاں کے برابر ہے۔ سانو کم از کم دعا تے کرنی چاہیے نا کہ اللہ مسجد اقصی کو بھی آسان فرما، کہ سارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس مسجد کی حرمت قائم رکھے۔ وگرنہ تسی سنیا ہے کہ مسجد ویران ہوئے تے عام مسجد کی بددعا دیتی کہ اللہ جی میں انہوں نے مینوں برباد کیتا ہے تو انہوں نے گھراں برباد کر دیا۔ مسجد اقصی تے نبیاں کا بھی بنا گیا، سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی۔ آج اس مسجد کے اندر ویرانگی، نمازاں پڑھنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا مسجد کے اندر گھوڑے بنے گئے۔ دسنے کا مقصد ہے کہ ایک امت کے حالات ایویں نہیں آئے۔ آج اسی ہوتے ہیں نا، حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ کسی نے کی کیا ہے، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دے تو صدا آتی ہے میرے بندے تو اپنے اعمال دے، کہ سانو اپنے عملہ کے بھی غور کرنا چاہیے کہ مسجد اقصی کی پکار کے اندر، اس کی آزادی کے اندر، اس کی آبادی کے واسطے سانیاں کتنی دعاواں ہیں، یہ سانو سوچنا چاہیے۔ عملی طور پہ اسی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دعا نہیں کر سکتے۔ بہرحال میرا عنوان نہیں، سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کے ملکہ بلقیس یمن کے اندر 15,000 میل کا فاصلہ ہے، 15,000 میل۔ کراچی جو ہے 1400-1500 میل ہے، وہ 15,000 میل۔ ملکہ بلقیس اپنے لشکر کے نام چل گئی بیت المقدس والے۔ سلیمان علیہ السلام کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، جنات پل پل کی خبر دے رہا ہوں ملکہ فلاں جگہ پہنچ گئی، وہ لشکر اتنا ہے، وہ کول سامان اتنا ہے، فلاں مقام تے پہنچ گئے۔ جنات کی خبراں دے رہے ہیں سلیمان علیہ السلام،
جدو ملکہ بلقیس پہنچ گئی نا قریب بیت المقدس کے، ہن سلیمان علیہ السلام نے کی کیا ہے؟ قال یا ایھا الملأ، سلیمان علیہ السلام کا دربار لگیا ہوا، مشیر بیٹھے نے، وزیر بیٹھے نے، انسان بیٹھے نے، جنات بھی بیٹھے نے۔ یا ایھا الملأ، سلیمان کہتے ہیں میرے مشیروں، میرے وزیروں، میرے سرداروں، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ ملکہ قریب پہنچ گئی ہے، اوہدے میرے کول آن تو پہلے اوہدا تخت کون میرے کول لے کے آئے؟ ایکم یاتینی بعرشھا، کون لے آئے گا اوہدا عرش، اوہدا تخت میرے کول ملکہ دے پہنچنے کو پہلے؟ قال عفریت من الجن، ایک بڑا طاقتور لمبا چوڑا جن بیٹھا سی، جن، عفریت من الجن، وہ جن بولے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تہاڈا دربار ختم نہیں ہوئے گا، مجلس ختم نہیں ہوئے گی، اس مجلس کے ختم ہونے تو پہلے پہلے میں اوہدا تخت لے آ کے تہاڈے سامنے رکھ دیاں گا۔ یہ جن کہتا ہے 15,000 میل کا فاصلہ ہے، تخت بھی کوئی چھوٹا نہیں، بڑا تخت ہے، وزنی بھی ہے، ہیرے بھی اس تخت کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ جن کہتا ہے میں تہاڈی مجلس ختم ہونے تو پہلے پہلے قبل ان تقوم من مقامک، تسی اپنی جگہ تے نہیں اٹھو گے، میں ملکہ دا تخت لے آ کے تے تہاڈے سامنے رکھ دیا گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور وہ جن کہتا ہے میں قوی یا قوت والا، میں اس تخت کو چک سکتا، امین، میں امانت دار ہاں، وہ دے اندر قیمتی ہیرے نے، میں کسی بھی ہیرے دے اندر خیانت نہیں کرا گا۔ کہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس کے اندر بیٹھنے والے ایک جن نے کیا ہے، لیکن اگلی آیت سننا کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے انسان کو جن نالوں زیادہ طاقت دی تھی۔ اسی حیران ہو گئے کہ ایک ہی گل کر دی، جن کے قاتل سانو جو کہ خدا مارے گا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں انسان کو طاقت زیادہ ہے، ایک طاقت ایمانی طاقت ہوتی ہے، ایک طاقت قرآنی طاقت ہوتی ہے۔ تسی دیکھیا نہیں کتنے کے جن آتے ہیں اور قرآن کے ذریعے انہاں جنہاں کو لوگ سار بھی دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، تڑا بھی دیتے ہیں۔ جن کی دور کے نہیں لگائی، ایک قرآن کی طاقت ہے۔ جس بندے کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہوئے گا، جن کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ قرآن کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی، اس لیے اگر طاقتور بننا ہے کہ اپنے ایمان کی طاقت کو بڑھاؤ، ایمان کی طاقت کو بڑھاؤ، اور جتنی ایمان کی طاقت کمزور ہوئے گی پھر بندہ اکیلیاں تو بھی ڈرتا ہے، چھپکلیاں تو کیڑی تو بھی ڈرتا ہے۔ ایک ایمان کی کمزوری ہوتی ہے،
حدیث مبارکہ کے اندر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جڑا بندہ صبح فجر پڑھ کے 3 باری یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 باری پڑھنی ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگا، لوگ سارا دن کوئی تہاڈا کچھ نہیں پوچھ سکتا، یہ نبی کا فرمان ہے اور نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اور جڑا مغرب تو بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم مغرب تو بعد 3 باری پڑھ لے، ساری رات کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اعمال کے نال بندہ طاقتور ہوتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی دعا جی میں دسی ہے حدیث میں، میدان دے مجاہد سن خالد بن ولید، اللہ کی تلوار کے اللہ کے نبی سیف اللہ کہ اللہ کی تلوار بادشاہ کی سائی مقابلے 60 لاکھ کی فوج ہے۔ بادشاہ نے کہا خالد تسی کہتے ہو مسلمان کے موت کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ موت کے قبضے کے اندر اللہ نے، تیری یہ تھوڑی بھی فوج میری 60 لاکھ فوج کا مقابلہ کی کرے مروانے نے۔ اب میرے کو ذہن کی ایک چھوٹی سی شیشی ہے، جتنے بندیاں نے بھی یہ زہر زبان کے قطرہ رکھا ہے نا، اتنی مہلت بھی نہیں ملی کہ وہ زہر کا ذائقہ ہی دس دیں، پر پتہ چلیا کہ زہر بھی موت دیتا ہے، کوئی صحیح کہہ رہے کہ خالد بن ولید نے کوئی دعا پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ میرا رب موت نہ دینا چاہے کہ میدان جہاد کے اندر بھی موت نہیں آتی، تلواروں کے مقابلے کے اندر بھی موت نہیں آتی، میرا رب موت نہ دینا چاہے کہ زہر پین کے نال بھی موت نہیں آتی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور زہر کی شیشی خالد بن ولید پی گئے۔ پھر میدان سے کھڑے بادشاہ خالد بن ولید نے کسی یقین کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا باقی تھوڑا یقین کامل ہے، تھوڑا ایمان کامل ہے۔ ایک طاقت آتی ہے انسان کے اندر اعمال دے نال، قرآن دے نال، ایمان دے نال۔ اور ایمان بنان کی محنت نہیں کرتے سی، جسم بنان واسطے سی کلب بھی جاتے ہیں، جم بھی جاتے ہیں، جسم بن گئے، لیکن ایمان بنان کی فکر کرو۔ میں نے یہ گل کی ہے کہ مسلمان کے اندر اللہ نے جن نالوں زیادہ طاقت رکھی۔ جن نے کیا میں یہ مجلس ختم ہونے کو پہلے سلیمان علیہ السلام صبح بیٹھتے سن 9-10 بجے دربار کے اندر، پنچایتاں ملتے سن، لوگوں کے مسائل سنتے سن، حل کرتے سن، اور ظہر کے وقت کو اٹھتے سن، یعنی 4-5 گھنٹے کا وقت ہوتا سن کہ جن نے کی گیا کہ تواڈے اٹھنے تو پہلے یعنی 4-5 گھنٹے کے اندر میں ملکہ بلقیس کا تخت جڑا ہے تواڈے کول پہنچا دیا۔ یہ جن نے کیا، لیکن ایمان والے کی طاقت سنو۔ قرآن کے اندر قال الذی عنده علم من الکتاب، کیا اس بندے نے، قال الذی اس جوان نے کیا، عنده جڑا سلیمان دے قریب بیٹھا سی، کی کیا اس نے، اور علم من الکتاب، او دے کول تورات کتاب دا علم سی، کیونکہ اس وقت تورات کتاب یا آسمانی کتاب سی، ہدایت والی کتاب سی،
او دے کول کتاب دا علم موجود سی او کہتا ہے انا آتی کبھی قبل ان یرتدا الیک طرفکا اسی پلک جھپکو گے اکھ بند کر کے کھولو گے تے تخت تواڈے سامنے ہوئے گا. سمجھ نہیں آئی کون سمجھ آتی نا ایمان تازہ ہوگا کہ جیل کے اندر میں 4 بندے سے لے کے آنا اور انہیں علم رکھنے والا کتاب کا علم رکھنے والا کہتا ہے میں پلک جھپکنے کے اندر پلک اسی جھپکنے ہیں سیکنڈ بھی لگ وہ کہتا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک اسی پلک جھپکو گے کہ سامنے دیکھو گے تخت سامنے رکھا ہوئے گا. اللہ نے ایمان والیاں نوں طاقت اتنی دتی ہوندی ہے یا میں کما تے غلط نہیں ہوئے گا. جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے ولی میں ولیاں دی کرامتاں دا بھی قائل ہاں. جڑا ولیاں دی کرامتاں دا منکر ہے او اللہ دے قرآن دا منکر ہے. وہ اللہ دے قرآن دا منکر ہے. نبیاں دے معجزے بھی پر حق نہیں ولیاں دی کرامتاں بھی پر حق. یہ اللہ دے ولی دی کرامت ہی سی وہ جڑا علم من الکتاب کتاب کا علم رکھنے والا سی نا وہ اللہ کا ولی سی. انہیں اس علم کے ذریعے اس تخت کو سپیکٹاں کے اندر کو دیکھتے چلے آئے. اور اصلہ مسئلہ سمجھ لو قرآن کے علم تو بغیر کوئی ولی بھی نہیں بن سکتا. 3 چیزاں نے 3 چیزاں ولایت واسطے وہ دے کول قرآن کا علم ہوئے. جدوں تک قرآن کا علم ہی نہیں وہ خود ہدایت یافتہ نہیں وہ دے کول دوسرے ہدایت کی پانے. قرآن کے علم تو بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا. دوسری چیز ہے کہ جڑے حکم اللہ نے فرض کیتے ہیں فرائض کو چھوڑ کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھے نا اور کہے کہ میں اللہ کا ولی ہاں میرے مرید بنے نے اور تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے یہ جملے کہنے والا ولی نہیں ہو سکتا. قرآن کا علم دے کول ہونا ضروری ہے. فرائض کی ادائیگی دے کول ضروری ہے. اور تیسری چیز ہے کہ نبی کی سنتاں بھی وہ کے اندر نظر آندیاں ہوں کہ دل کو اللہ کا ولی کہ قرآن کو دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا. وہ جتنا مرضی شوق کے بعد ہوئے جتنی مرضی کرامتہ دکھائے وہ ولی نہیں ہو سکتا. کہ جڑا اللہ کے حکماں فرضاں پورا نہ کرے اور جتنی مرضیاں کرامتہ دکھائے ولی نہیں ہو سکتا. اور جڑا نبی کی سنتوں کے مطابق عمل نہ کرتا ہوئے وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کا قرآن سنو. قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ میرے محبوب انہوں دسو. سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کا ترجمہ پڑھ لینا قرآن کھول کے. اللہ اپنے محبوب نو کہہ رہے قل میرے نبی کہہ دیو ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی کہتے ہو سانو اللہ دے نال محبت ہے اسی اللہ والے یا ولی اللہ فتبعونی تے میری اتباع ضروری ہے. اللہ اپنے نبی دی زبان مبارک تو قرآن دے اندر کہلوائے آئے کہ نبی دی اتباع تو بغیر اللہ دی محبت مل نہیں سکتی اور اللہ دی محبت تو بغیر ولی بن نہیں سکتا. تو یہ جی فتبعونی یحببکم اللہ کہ جڑا اگلا جملہ ہے یحببکم اللہ اے یحببکم اللہ یہ معنی سمجھو. اللہ کہتا ہے تسی میرے نبی کی اتباع کرنی ہے
کہ یحببکم اللہ، تسی نہیں کہو گے سانو اللہ نال محبت ہے، اللہ آسماناں تے فرشتیاں نوں کہے گا یحببکم اللہ، مینوں انہاں نال محبت ہے۔ میرے دوستو، ولی دے اندر اللہ نے وہ پاور طاقت رکھی ہوتی ہے، ولی اپنی زبان تو گل کر دے، حدیث بخاری دی، ولی اپنی زبان تو گل کر دے، رب کہتا ہے میں اپنے ولی دی زبان بن جانا، میں اپنے ولی دی کیتی ہوئی گل پوری کر دینا، میرا ولی ہاتھ دے اشارے نال کوئی اشارہ کر دے، اللہ کہتا ہے میں اپنے ولی دا ہاتھ بن جانا، میں اپنے ولی دی زبان بن جانا، میں اپنے ولی دی اکھاں تے کان بن جانا۔ بندہ اپنے رب دی مننے تے رب اپنے بندے دی ہر چاہت مندا ہے۔ ہن یہ اللہ دا ولی سی سلیمان علیہ السلام نبی نے، یہ اللہ دا ولی ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایدہ جملہ دیکھو، ایدے الفاظ دیکھو، ایدی گل دیکھو، میرے رب نو اپنے ولی دی گل اتنی پسند آئی کہ اے ولی سلیمان علیہ السلام دی امت دا تے اللہ نے اودیاں گلاں نو قرآن بنا دیتا۔ آج میں قرآن پڑھدا اس ولی کے تذکرے ہو گئے، آج کوئی حافظ قرآن پڑھے گا اس ولی کے تذکرے ہو گئے، چاہے وہ ترجمہ آندا ہوئے نہ آندا ہوئے، لیکن عربی کے اندر تو وہ تذکرہ کر گیا کہ وہ کہتا ہے میں جناب تسی پلک جھپکو گے تخت لیا کے سامنے رکھ دیا۔ اے ولیاں نو رب نے شان عطا فرمائی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب میں اللہ والا بننا ہے، شاید میں دنیا چھڑنی پینی، کاروبار چھڑنا پینا ہے، کہ جناب تعلقات چھڑنے پینے نے، رشتے داریاں چھڑنیاں پینیاں نے، یہ نہیں، کوئی شے نہیں چھڑنی پینی۔ کاروباری آدمی ہے، کاروبار کرے، رشتے داریاں بھی نبھائے، اپنا جناب تجارت بھی کرے، اگر حکومت والا ولی وہ بھی بن سکتا ہے، حکمرانی کے اندر بھی بڑے واسطے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بندہ ولی بننا چاہے اس سارے دنیا کے معاملات کے باوجود رب کی مننی شروع کر دے گے، رب انہوں ولی بنا دے گا۔ کہ یقین نہیں آتا کہ میں تمہیں ایک واقعہ سنانا سچا، ابر صغیر دا شمس الدین التمش بادشاہ گزرے، تسی نام سنیا کہ نہیں سنیا؟ شمس الدین التمش بادشاہ گزرے ابر صغیر دا بہت بڑا، ایک مرید سی قطب الدین خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اور خواجہ بختیار کاکی چشتی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے تھے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ایک کا مرید ہے، وقت دا بادشاہ ہے، بادشاہ چھوڑ دی نہیں پہنتی ہے ولایت لینے واسطے، ولی بننے واسطے، صرف ایک بادشاہ ہوندیاں بھی وہ اللہ کے حکمات کی تابعداری کرے، تاجر ہوندیاں بھی اللہ کے حکمات کی تابعداری کرے، رب اس نو وقت دا ولی بنا دے گا۔ اور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہوا تو کوئی چھوٹے پیر نہیں سی، بڑے صغیر نے بہت بڑے پیر سن، قطب الدین خواجہ بختیار کاکی، ہزاراں کا مجمع ہے انہاں کا جنازہ پڑھنے واسطے، کہ انہاں دے مرید نے ایک پرچی کھولی کہ حضرت کی وصیت ہے، وصیت سنو حضرت کی، کہ حضرت نے مرنے کو پہلے مینوں کیا سی کہ یہ وصیت نامہ میرے جنازے تے پڑھنا ہے، اور جب پڑھیا گیا بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے عالم علامہ، علم رکھنے والے جنازے کے اندر کھڑے تھے، صفاں بنیاں ہوئی نے، اور وہ وصیت نامہ پڑھیا جا رہا ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس بندے دیاں اثر دیاں پہلیاں سنتاں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں۔
ہوئے گی میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس بندے دی کدے تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہوگی۔ تیسری شرط وصیت نامہ پڑھا جائے میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس بندے کی نظر کسی غیر عورت کے کدے نہ پئی ہوگی۔ چوتھی شرط ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس بندے کی تکبیر اولا کدے فوت نہ ہوئی ہوگی۔ تکبیر اولا کہتے ہیں اگر پہلی تکبیر نماز شروع ہو گیا امام کہتا ہے اللہ اکبر کہ جی تکبیر سن کے اسی اولا تے بیٹھ جاتے ہیں لین بنا کے کہ رکوع دے اندر امام اسی پھر بھی کہتے ہیں خیر رکعت چاہتی ہے چلی جائے پہلے آپ پانی پینا ہے کیونکہ بڑا لمبا سفر کر کے ہیں۔ نماز کی اہمیت سمجھو، نماز کی ولی نہیں بن سکتے جب تک نماز کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور بڑے بڑے علماء کھڑے ہیں، بڑے بڑے علم رکھنے والے کھڑے ہیں، کوئی بھی نہیں ہو جائے۔ انہوں نے کہا 4 شرطاں جن کے اندر موجود ہیں اور قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ پڑھا ہے۔ اور عصر کا وقت ہو گیا، کوئی نہیں اگے آ رہے۔ ایک مجمع دیر کو ایک جوان نکلے ہیں، مجمع دیر کو ایک جوان نکلے ہیں، کون سننا ذرا ولی بننے واسطے حکومت چھوڑنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اے جوان شمس الدین التمش وقت دا بادشاہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دا مرید اگے بڑھتا ہے تے حضرت دے چہرے تو کفن دا کپڑا ہٹا کے رو کے کہتا ہے حضرت آج تک اے راز میرے تے تواڈے درمیان سی یا میرے رب نو پتہ سی یا میرے پیر نو پتہ سی۔ میں وقت دا بادشاہ تے میں اتنا نیک میں دسنا نہیں سی چاہتا، لیکن حضرت تسی تے دنیا تو پردہ کر گئے، لیکن میرے تقوی دے پردے کھول گئے، میری طہارت پاکیزگی دے میرے دوستو جدو حکمران انج دے اللہ دے ولی ہون پھر رب دیاں رحمتاں بھی آندیاں نے، پھر اس مملکت تے اللہ دیاں برکات بھی آندیاں نے، پھر اللہ دی مدد تے نصرت بھی آندی ہے۔ اللہ نے اپنے ولیاں دے اندر او طاقت رکھی ہے جڑی طاقت جنہاں دے اندر بھی نہیں۔ اس لیے ولی بننا کوئی اوکھا کام نہیں ہے، صرف حرام تو بچو، 2 چیزاں تے عمل کر لو، 2 چیزاں حرام تو بچ جاؤ، فرائض ادا کر لو۔ کوئی نہیں تو کوئی نبیاں نفلہ پڑھ ہو گیا ساری رات نہیں جاگ ہوتا، کوئی ضروری نہیں، فرض ادا کرو، سال کے روزے فرض نے ادا کرو، زکات صاحب نصاب ادا کرے، 5 وقت کی نماز ادا کرے، کہ فرائض نے وہ ادا کرے، حرام تو بچے۔ اس زمانے دا وہ بندہ ولی کہ 2 کام کر لو کہ کوئی اوکھا نہیں۔ ہن یہ بندہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس کے اندر بیٹھ کے کہتا ہے اور پھر کچھ ہوا بھی فلما رأى مستقرا عنده، سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی دیکھا سامنے تخت رکھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور ولی تے سلیمان علیہ السلام دی امت دا ایمان سلیمان علیہ السلام تے رکھنے والا جناب سلیمان فوراً ویکھ کے کہندے نے اللہ نے جے میرے امتی نو عظمت عطا کیتی ہے، شیطان دل دے اندر ایک چیز پیدا کردا ہے جے تیرے شاگرد نو اتنی صلاحیت ملی ہے، تو تے اودا استاد ہے، تو تے اودے نالوں بھی اونچا ہے، تو تے اودے نالوں بھی بڑا ہے۔ سلیمان علیہ السلام فوراً کہندے نے قال ھذا من فضل ربی، اے میرا کمال نہیں بلکہ اے میرے رب دا فضل ہے، کہ میرے رب دا فضل ہے۔ اسی لوگوں کے پیسے مارتے ہیں، کئیاں دے پیسے ٹھگتے ہیں، مکان بنا کے لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، اے میرے رب دا فضل ہے۔
تے جڑے لین والے ہوئے تے آئے ہوندے وہ لوکاں نوں بدوا دیندے پھرتے نے میرے پیسے کلے نے اسی مکان بنا کے بیٹھے ہیں اتنے لکھے ہاذا من فضل ربی یہ ہے کہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ سارے معاشرے دیا گلاں نے لیکن جب بندہ دلوں کہتا ہے نا ہاذا من فضل ربی میں اس قابل نہیں سی لیکن اے میرے رب دا فضل ہے جے بندہ نیواں ہوئے تے رب اونوں اونچا کر دیتا ہے سلیمان علیہ السلام کہندے نے جے میرے امتی نے سکینٹاں دے اندر ملکہ دا تخت لے آندا ہے جے امتی دے کول اتنی طاقت ہے اے میں سلیمان دا کمال نہیں ہاذا من فضل ربی اے میرے رب دا فضل ہے سلیمان علیہ السلام نے مانگی تھی اور اگلی گل ہے کہ لیبلونی اشکر ام اکفر کہ ایداں دیاں گلاں نوں میرا رب مینوں آزماندا ہے کہ میں شکر کرتا یا نہ شکری کرتا بعض مرتبہ اللہ نعمتاں دے کے آزماندا ہے کہ انہاں نعمتاں تے میرا بندہ شکر کرتا ہے کہ نہ شکری کرتا ہے اور پھر فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ جیڑا بھی شکر کرے گا وہ دے شکر کرنے کا فائدہ خود کو ہوئے گا ومن کفر اور جڑا ناشکری کرے گا فإن ربی غنی کریم بے شک میرا رب بے پرواہ عزتاں والا ہے اور سارے شکرانے کی پرواہ نہیں کہ میں شکر کراں گا تے رب کی عظمت بڑھے گی وہ عظمتاں والا ہے عزت والا ہے ساری دنیا کی مل کے اور دی ناشکری شروع کر دے اور دی عزت گھٹا نہیں سکتی اور ساری دنیا شکر گزاری شروع کر دے اور دی عزت بڑھا نہیں سکتی اور عزتوں والا ہے ہر حال کے اندر ایک شکر کرنے کا فائدہ سانو ہوئے گا اس شکر گزاری کا فائدہ سانو ہوئے گا لیکن شکر تم لازیدنکم اللہ کہتے ہیں تسی شکر کرو گے میں تمہاری نعمتاں اور بڑھا دیا گا تمہارے تے نعمتاں اور زیادہ کر دیا گا اس لیے نعمتاں تے شکر گزاری ہو سلیمان علیہ السلام شکر کر رہے ہیں اور تخت رکھ دیتا سامنے جا کے سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کیا قال نکروا لها عرشها اس تخت کو بدل دے کہ تھوڑی حیات کہ لوکیشن ہے لوکیشن بدلو تھوڑی سی لوگ کٹو کہ ایک بدلو کہ ترتیب ہیرا ایک پڑھ کے دوسری سائڈ پہ لا دو کہ پھر میں ملکوں کو پوچھنا کہ ہن دس کے تخت کیڑا تے جنات نے کو بدلیا وہ تھوڑی حیات بدلی وہ ترتیب بدلی ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون سلیمان کہتے تھے پھر اسی دیکھیں گے وہ کتنی سمجھدار ہے کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی انہوں رہنمائی ملتی ہے کہ یہ میرا تخت ہے یا نہیں یہ اسی دیکھنا چاہتے ہیں فلما جاءت ملکہ آ گئی سلیمان علیہ السلام دے محل دے اندر فلما جاءت جدو ملکہ آئی الہا قضا عرش کی انہوں کیا گیا کہ تیرا تخت نہیں ابھی تیرا تخت تے نہیں قالت تو ملکہ سمجھدار سی پر انہوں دسیا نا ایک بڑی سمجھدار خاتون سی کہتی ہے کأنہ ہوا لگتا تے ہو گئی اسی کچھ نہ کچھ کے اندر بدلے ہے کأنہ ہوا لگتا ہوئی کانت وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وہ کہتی ہے میں نے پہلے علم ہو چکے سی تسی پریشان نہ ہو میں نے پہلے ہی علم ہو چکے سی کہ تسی صرف بادشاہی نہیں تسی اللہ دے نبی بھی ہو وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور میں مسلمان ہونے واسطے ہے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ سلیمان علیہ السلام نے پہلی گل کی تھی وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ جنہوں تو پوج دی اللہ کو علاوہ وہ سارے جھگڑے ہون گے
اللہ دی توحید سب تو پہلے جے بندہ نمازاں بھی پڑھے توحید نہ منے نیکیاں بھی کرے رب نال شریک بھی منے روزے بھی رکھے تے شرک بھی کرے قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ جڑا شرک کرے گا اللہ کسی صورت بھی وہی بخشش نہیں کرے گا۔ فرمایا سب تو پہلے عبادت صرف اللہ کی انہا کانت من قوم کافرین اور اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے کی وجہ تو کافر کو چوسی اور تو ایمان لے کے آئیے کہ سب تو پہلے اللہ کی توحید مننی ہے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے پھر تیرا ایمان قابل قبول ہوئے گا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے ادھر پورا امتحان لیا جنہوں نے آپ طلاق سے بہتر جس طرح بڑے بڑے بادشاہوں نے وزیروں نے بنائے ہوتے ہیں اپنے فارم سلیمان علیہ السلام کے محل کے سین کے اندر بہت بڑا تالاب سے جنہوں نے فوراً میرے اوپر شیشہ لا دے اور شیشہ بھی ایسا ہوگے کہ محسوس نہ ہوگے شیشہ بلکہ ایج لگے جنہیں پانی سلیمان علیہ السلام نے انہوں کیا قیل لہد پولیس سرا چلو صحن کے اندر جاؤ اور جو لوگ وہ آئی نا انہیں دیکھنا کہ پانی شیشہ وہ نظر نہیں آ رہا انہیں دیکھا کہ پانی فلما رأته حسیبته لجة اور سمجھی پانی نہیں گہرا ہے پانی گہرا ہے کہ یہ نہیں کہ پانی کو میرے آئے گا چکھنے تک انہیں کہا گوٹیاں گوٹیاں دے پانی ہے نا تالاب دے اتنا کہ پانی ہے تالاب دے اندر انہیں کہا پانی کی گہرا ہے فلما رأته حسیبته لجة کہ پانی گہرا ہے گوٹے میرے پانی کے ڈوب جانے ہیں کہ انہیں کی کہتا ہے کشفت عن ساقیہ انہیں پہنچے انہیں لوگ لیتے کرتے انہوں نے پتا کہ شیشہ ہے کہ جو انہیں پہنچے چکے نا قال انه سرهم ممرد من قواریر انہوں دس دینے سلیمان علیہ السلام دے خاتم اے پانی نہیں اے شیشے دے جڑے ہوئے پتھر نے پانی دے اوپر تے بڑی شرمندہ ہوئی مقصد یہ بھی سی انہوں دسنا کہ جیڑی حکومت کا تو گھومنے لئی کرتی سی نا کہ میرے کو بڑی اعلیٰ حکومت ہے لیکن جو حکومت اللہ نے سلیمان کو دیتی ہے تیری حکومتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے آن والے کے ذہن اور انہیں منصب کے مطابق انہوں پروٹوکول دینا یہ بھی سنت ہے حدیث انزل الناس منازلہ کہ جس منصب کا بندہ تھوڑے کو لائے نا انہیں منصب کے مطابق انہوں احساس دیو انہوں احترام دیو لیکن خود اندر بھی یہ چیز ملحوظ رکھنی ہے کہ عزتاں ساریاں رب نے دین دے اندر کیا دنیاوی منصبہ کے اندر عزتاں نہیں تے بڑی شرمندہ ہوئی کہ یہ لڑکی کی طرح میں نے پہنچے تو مجھے سن میں نے پانی سمجھے مجھے اتنی بھی سمجھ نہیں کہ تے شیشے کا فرش تھی قالت رب انی ظلمت نفسی کہ کہتی ہے میں خود اپنے کے ظلم کیتا ہے کہ میں شرک دے اندر کفر کے اندر مبتلا رہی اور کہ اس میدان کے اندر اس شہر کے اندر اعلان کر دیے وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں سلیمان دے رب تے ایمان لے آئی وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے جناب سلیمان دے رب نو من کے مسلمان ہو گئی اے جو رب نے جناب سلیمان نو عظمت عطا کیتیاں حکومت بھی دیتی تے نبوت بھی عطا کیتی ملکہ کو جنہیں ایمان ملے نا آخری گل سن دو مسئلہ ملکہ کو اس کو جنہیں ایمان ملے ہے وہ دی دو وجوہات سن دو یاد رکھنا ہے کوئی پلے بڑھے گا دو وجوہات سن پہلی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنی غلطی مان لی کہ میں غلط سی کفر کر کے شرک کر کے
اور دوسری وجہ یہ سی کہ انہیں ہر جگہ کے وقت نبی سلیمان علیہ السلام کا احترام کیا کہ اللہ نے انہوں حکومت میں دیتی، وگرنہ ایک حکمران دوسرے حکمران کو مننے واسطے تیار نہیں ہوتا۔ ایک مقولہ بڑا مشہور عربی کے اندر، ایک کتری کے اندر دو فقیر کے رات گزار سکتے ہیں، لیکن ایک حکومت کے اندر دو حکمران نہیں رہ سکتے۔ انہیں ایک تے سلیمان علیہ السلام کا احترام کیتا، انہوں نے خط کا بھی احترام کیتا، انہوں نے حکمہ کا بھی احترام کیتا، اس وجہ تو انہیں ایمان مل گیا۔ اور دوسرا انہیں اپنی غلطی کا اقرار کر لیا کہ انہیں ایمان مل گیا۔ ایمان کی سلامتی اسے چیز کے اندر ہے۔ آج اگر اسی ایمان کی سلامتی کے نال دنیا تو جانا چاہتے ہیں تے دین والیاں کا احترام ہوئے اور اپنی غلطی کا اقرار ہوئے تے ایمان کی سلامتی کے نال دنیا تو جاؤ گے۔ اور اگر بے دین لوگ دینداراں کی بے احترامی کریں گے، دینداراں کی بے احترامی کریں گے، علماء نے لکھا ہے کہ پھر اپنی غلطی کا احساس اگر نہیں کریں گے تے دنیا کو بغیر ایمان کو جان گے۔ ایمان نصیب نہیں ہوتا، مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے اسی اپنی غلطیاں کا اقرار کرتے ہوئے اس رب کو دعا کرتے ہیں، ایمان تازہ ہوگا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزا وار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزا وار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ مجھ پہ جو بھی کبھی کوئی مصیبت پڑی، مجھ پہ جو بھی کبھی کوئی مصیبت پڑی، وہ تیرے ہی مولا ہے کرم سے ٹلی، وہ تیرے ہی مولا ہے کرم سے ٹلی، مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ دیکھ اللہ کی کہتا ہے میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہے کہا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہے کہا، نہیں کوئی نہیں اس گناہگار کا، نہیں کوئی نہیں اس گناہگار کا، بخش دوں
رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔